بیٹھیں گے یا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ کیا؟ یہ جیلیں، یہ پولیس، ہم نے 3 سال سے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ہم ڈر گئے؟ کیا گھبرا گئے؟ کیا ہمارا لیڈر 600 سے زائد دن سے جیل میں پڑا ہوا ہے وہ گھبرا گئے؟ بالکل نہیں گھبرائیں گے. انشاءاللہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا سانس چلتا ہے، ہم اسی طرح احتجاج کرتے رہیں گے. اور آج اس ہائی کورٹ کو جو 26ویں ترمیم کے بعد انصاف کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں لوگوں پر، ہم دوبارہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے آئے ہیں کہ عمران خان بے قصور جیل میں بیٹھے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیس جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. لیکن میں بات بتاؤں، 26 کو ہم یہاں پہ آئے تھے، اسی سڑک پہ ہم پر گولیاں چلائی گئیں. انشاءاللہ جو لوگ ہمارے شہید ہوئے آج بھی ان کے ورثہ عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہم سب لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے، آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے. انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور عمران خان کو رہا کروا کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا، یہ کیس آج ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے کیوں سر اتنا خوف تھا؟ کیا تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو تالا لگائیں، سپریم کورٹ کو تالا لگائیں، عدالتیں تو نہیں رہی ہیں. آپ ایسے کریں، ROs، AC، پٹواری، تحصیلدار ان کو اختیارات دے دیں. پہلے ہی آپ کے انصاف کا نظام ختم ہو گیا تھا. 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ جو ہے اس کو غلام بنا لیا گیا ہے. لیکن میں پھر کہوں، پاکستانی عوام جو ہے یہ 3 سال سے ظلم سہ رہی ہے. ہمارے آج بھی لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، خواتین پڑی ہیں، بشرا بی بی پڑی ہیں، خان صاحب ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، ہمارے شرف محمود قریشی صاحب ہیں. لیکن کیا ہمارے حوصلے پست ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں ہوئے. ہم انشاءاللہ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ ہم جوش کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور فائنلی دوبارہ اسی ڈی چوک میں آئیں گے. اور اس دفعہ آپ دیکھیں گے ہمارے MNAs، MPAs، ٹکٹ ہولڈرز وہ آگے ہوں گے اور ہمارا برکت ہمارے پیچھے ہوگا. اور اس وقت تک ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے جب تک قوم کا لیڈر، پاکستان کا لیڈر، اسلامی امہ کا لیڈر جو کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس لیڈر کو ہاتھ رکھ گئے. سر یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں، تمام کے تمام اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. اور اب جو یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جائیں گے، ڈی چوک کی جانب دھرنے کی کال انہوں نے دے دی ہے. اور یہ اس وقت کے مناظر ہیں. پولیس کی باری نفری پہنچ چکی ہے. یہاں پہ نعرے بازی بھی ہو رہی ہے. ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وکلا کی بڑی تعداد، سینیٹرز یہاں پہ موجود ہیں. عمران خان خانہ اشارہ کوا، خانہ اشارہ کوا، خانہ اشارہ کوا. اس وقت کے حاضر ہیں. ڈر کی وجہ سے جب پتہ چلا کہ آج عوام نکلے گی تو انہوں نے ہمارا جو عمران خان کا جو کیس ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے سمابیہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمابیہ طاہر صاحبہ، آج آپ لوگ جیسے ہی پہنچے ہیں، کیس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے اور خان صاحب کی جو ضمانت کا کیس تھا اس سے پہلے لگ نہیں رہا تھا، اب لگا ہے. تو آپ لوگوں کو جب یہاں پہ پتہ چلا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں تو کیس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا، کیا کہیں گی؟ میں سے بتا کہنا چاہوں گی جی، عمران خان کا جو ان کے ذہنوں پہ، ان کے اعصاب پہ عمران خان سوار ہوئے نا، کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لیڈر ہے جس کے پیچھے پوری پاکستانی عوام کھڑی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس شخص کے خلاف اگر کچھ بھی کرنا چاہیں گے تو یہ عوام آپ کو کرنے نہیں دے گی. آپ اتنا ڈر چکے ہیں، اتنی فسادیت آپ نے برپا کی ہوئی ہے اس قوم پہ کہ آپ کو عمران خان کے کیس سے یا عمران خان کے ورکرز کی موومنٹ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ آپ اس کو فیس کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بغیر کسی ڈیل کے انشاءاللہ تعالیٰ بغیر کسی NRO کے. عمران خان اپنی قوم کے بلبوتے پہ واپس باہر آئے گا. عمران خان ان لیڈرز کی طرح نہیں ہے کہ جو بھگوڑے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جس وقت ملک کو ان کی ضرورت ہوتی ہے.
कहाँ थे नवाज शरीफ साहब और कहाँ थी वो टिकटॉकर सीएम कि जिस वक्त यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त वो टिकटॉकर सीएम वहाँ बैठकर अपने घर में एयर कंडीशन में मोदी वो का वहाँ जो पे यार enjoy है करे। गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है। आज सारी कौम ने ये साबित किया है कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने जो पैगाम वहाँ सलाखों के पीछे से दिया, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये बाहर मैदान में बैठे हुए भी ये वो बात नहीं कर सके, वो स्टैंड नहीं ले सके जो इमरान खान ने सलाखों के पीछे से ले लिया। तो जो शख्स जिसके हाथ में इन सब की डोर है वो नजर आ जानी चाहिए कि इमरान खान वो वाहिद लीडर है कि जो खुलकर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के हुकूक के लिए बात कर सकता है। तो ये आप केसेस चाहे आप डीलिस्ट करें, जो मर्जी है करें, हम यहाँ आ चुके हैं, आपके सामने हैं और इंशाल्लाह अपने खान की रिहाई के लिए आखिरी दम तक स्ट्रगल करते रहेंगे। ये भूल है किसी की कि हम पीछे हट जाएंगे या हम चुप बैठ जाएंगे। आप जब हमारे लोगों को, हमारे लीडर को तकलीफ देंगे तो हम तब सड़कों पर आएंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। ये इस वक्त के मनाज़िर हैं हाई कोर्ट के बाहर के। ये अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली जो है सेनेटर्स यहाँ पे पहुँचे हुए हैं हाई कोर्ट के बाहर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़िर हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जमा होना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, प्रिजनर वैन भी हैं, आंसू गैस शेल भी उठाए हुए हैं, पुलिस ने लाठियाँ भी उठाई हुई हैं। दूसरी जानिब ये शारा दस्तूर के करीब इमरान खान के नारे लग रहे हैं और ये इस वक्त के मनाज़िर हैं। मेंबरान सूबाई असम्बली की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अरकान कौमी असम्बली अभी तक कम है यहाँ पे और एहतजाज का जो टाइम था वो 11 बजे था, 11:30 हो चुके हैं और ये इस वक्त के मनाज़िर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़िर